الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نذرانہ انشاءاللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب ذی وقار اور سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک خطبے کا جو موضوع ہے کشف فاؤنڈیشن اور عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینا جو اس
وقت ہمارے زمانے میں، ہمارے علاقے میں، مراد میں یہ فیصلہ آباد ہے، جس جہت سے وہ دیتے ہیں اس جہت سے قرض دینا اور لینا حرام ہے اور خالص سود ہے۔ اس کی مذمت پر آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں قسط نمبر 2 اور یہ سلسلہ میں آخری قسط ہے۔ یہ بات تو آپ کو پہلی قسط کے اندر ہم نے عرض کی تھی کہ کشف فاؤنڈیشن اور عائشہ فاؤنڈیشن ایک قرض دینے کا جو طریقہ ہے، جو ہم تک آپ کے محلے سے معلومات پہنچی ہیں اور آپ کے محلے سے ہی ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ اکثر مسلمان اس کبیرہ ترین گناہ کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، لہذا اگر آپ اس پہ کچھ کلام کریں احادیث کی روشنی میں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرما دے۔ جو اس بھائی نے ہمیں معلومات فراہم کی، یہ گھر والوں سے ملتے ہیں، کسی بھی طرح ان کو ذہن دے کے قرض لینے پر وعدہ کرتے ہیں، پھر صورتحال یہ ہوتی ہے اگر دیا ہے 20,000 تو واپس لیتے ہیں 25,000، اگر دیا ہے 10,000 تو کچھ مہلت اور مدت کے ساتھ جب واپس لیتے ہیں تو 10 کا 10 نہیں لیتے بلکہ کچھ نہ کچھ زائد پیسے واپس لیتے ہیں، 12 لے لیں، 14 لے لیں، 15 لے لیں، جو بھی ان کا ایک شیڈول ہے اور طریقہ کار ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ جتنا قرض کسی نے دیا ہے اگر تو وہ اتنا ہی واپس لیتا ہے پھر تو شرع یہ ثواب ہے، اچھا کام ہے، بلکہ سیاستہ میں اس پر ایک بڑی فضیلت حدیث مبارکہ ہے کہ کسی مسلمان کو قرض حسنہ دینا، اور اگر وہ تنگ ہو جب واپسی کی تاریخ آ جائے تو خوش دلی سے اس کو کہنا یار کچھ نہیں ہوتا، جب تجھے آسانی ہو مجھے واپس کر دینا۔ شرط یہی ہے جتنے دیے ہیں اتنے ہی واپس لے۔ تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اے میرے غلاموں، تم سے پہلے قوموں میں، امتوں میں ایک شخص تھا جو بڑا امیر ترین شخص تھا، لوگ اس سے قرض لینے آیا کرتے تھے، اس کا جو سیکرٹری تھا جو پورا ریکارڈ رکھتا تھا، اس نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کی قرض واپس کرنے کی مدت ہو اور وہ آ کے کہے یار میں کسی وجہ سے مجبور ہوں، میں کسی وجہ سے میں اس تاریخ پہ واپس نہیں کر سکتا، سرکار نے فرمایا تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا ہوا تھا کہ یار میری طرف سے نا تمہیں یہ حکم ہے کہ اس کو ڈھیل دے دے، خوش دلی سے کہہ دینا یار تجھے جب آسانی ہو ہمارے پیسے واپس کر دینا۔ جتنے دیتا تھا اتنے ہی لیتا تھا، مثلا 5,000 دیا، 5,000 درہم تو 5,000 درہم ہی واپس لیتا تھا، 10,000 دینار دیے تو واپس بھی 10,000 ہی دینار لیتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ جو سہولت مسلمانوں کو اس نے دے رکھی تھی اس زمانے کے توحید پرستوں کو، وہ یہ تھی کہ یار اگر موقع پہ نہ ہوں تو میری طرف سے تمہیں آسانی ہے، ڈھیل ہے، جب چاہو واپس کر دیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کی زندگی میں یہ کام ہوتا رہا، آخر کار وہ مر گیا، قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں
تو اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا اس کے پاس ایک نیکی ایسی ہے جسے ہم نے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہو کے، یہ میرا بندہ ہو کے میرے بندوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کرتا تھا، جس کے پاس قرض مدت پہ واپسی کی صورت نہ بنتی، حالت نہ بنتی، اس کو ڈھیل دیتا تھا اور بڑی خوشی سے۔ تو میں تو سارے بندوں کا رب ہوں، مجھے زیادہ لائق ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخشش فرماؤں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کو صرف اس کی اسی ایک نیکی کی وجہ سے کہ وہ قرض جس کو دیتا تھا اس کو آسانی کے ساتھ، یار اب نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، بات پہ دیتا ہے، اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ یہ سیاستہ میں حدیث مبارکہ ہے۔ اب غور کرو کہاں یہ نظام اور کہاں آج کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن کا جو نظام ہے سودی، جس کے دینے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جو ان سے لیتا ہے عام حالات میں اس پہ بھی اللہ کی، جو یہ ساری تحریر لکھتا ہے، لکھواتا ہے، ریکارڈ اپنے پاس جمع رکھتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت برابر برستی ہے۔ کہاں وہ بخشش کا پیمانہ؟ لیکن وہ تو ہے قرض حسنہ والوں کے لیے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ مقررہ میعاد پر نہیں دے سکتا اس کو خوش دلی سے مزید مہلت دی جائے، مزید کیا دے دی جائے۔ اور ہماری شریعت نے تو اس کو یوں تعبیر کیا، ایک شخص نے ایک بندے سے 50,000 روپے لینے ہیں، فرض کرتے ہیں مائی کی 10 تاریخ، جب مائی کی 10 تاریخ آتی ہے وہ کہنے لگا یار میرے حالات نہیں، میرے، اس نے کہا یار اب کچھ نہیں ہوتا، اگلے مہینے کی 10 کو دے دیں۔ اب 30 دن ہوں اور ہر روز کا 50,000 ہو تو کتنے لاکھ بنے؟ 15 لاکھ کے حال۔ اس نے صرف مہلت دی ہے۔ میں ایک حدیث مہلت دینے کی فضیلت پیش کر رہا ہوں۔ کون سی قرض کی بات ہے؟ قرض حسنہ، جتنے دیے ہیں اتنے ہی لے۔ اس کو ایک مہینے کی مہلت میں 15 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ کوئی آپ نے جتنے پیسے اس سے لینے ہوں، جس کو مہلت دی، اتنے پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا اللہ آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لے کر دیتا ہے۔ اصول ہماری شریعت نے یہ دیا ہے، اگر کوئی کسی کو اللہ کی رضا کی خاطر مہلت دے، اللہ کی رضا کی خاطر، دیکھو کتنا پیارا نظام ہے۔ اور قرآن میں تو اس کو یوں تعبیر کیا مہلت دینے کے بعد کہ اگر تو اس کو معاف ہی کر دے تو کیا ہی بات ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے جس کے حالات نہیں ہیں تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ خیر، جو دے کچھ پیسے اور قرض کی صورت میں لے کچھ زیادہ، اسلام میں یہ حرام قطعی ہے، یہ سود ہے۔ جو اس کو حلال کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 10,000 دیے اور واپسی 12,000 لینے قسطوں کی صورت میں، تو کہے جی نہیں یہ بس ایسے ہی خام خواہ باتیں ہیں، یہ حلال ہے، تو جس نے اتنی بات کی وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ سود حرام قطعی ہے، اللہ پاک نے قرآن میں اس کو حرام کرا دیا ہے۔ تو جو اللہ کے حرام کردہ ایک فعل، ایک کام کو، ایک چیز کو اپنی طرف سے کہ نہیں جی میں اس کو حرام نہیں مانتا بلکہ یہ حلال ہے، تو وہ مسلمان رہتا نہیں۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے بیچارے بھولے والے،
جو کہتے ہوں کہ یار یہ حلال ہی ہے، اور اسلام یہ نہیں دیکھے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا یا جہاں تک ہماری آواز آئے گی، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ سود ہے؟ اسلام یہ لا علمی کا عذر نہیں دیکھتا۔ اس بندے کا جو دار السلام میں رہتا، ایک ہے دار الحرب، ایک ہے دار الاسلام۔ ہم دار الاسلام میں رہتے ہیں، ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان یہ دار الاسلام ہے، یہ دار الحرب دار الحرب میں تو لا علمی عذر ہے۔ مثلا